السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم لرسوله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، 28ویں سپارے کی ایک سورت سورہ منافقون کی یہ پہلی آیت ہے، اور سورہ منافقون قرآن کریم کی 114 سورتوں میں 63ویں نمبر پر ہے. یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 2 ادوار ہیں. ایک ہجرت سے قبل جو مکی دور ہے، اور دوسرا ہجرت کے بعد جو مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حیات طیبہ پیش آئی، اس کا دور ہے. مکی دور کے جتنے بھی احکام ہیں اور قرآن کریم کی جو آیتیں نازل ہوئی وہ زیادہ تر توحید کے اوپر مبنی ہے، چونکہ مکے والوں کا جو مرض تھا وہ شرک کا تھا. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے شرک کی نفی کر کے توحید کی آیتیں بیان کی ہے، اور لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے وہ احکام دیے ہیں اور وہ واقعات اللہ تعالیٰ نے سنائے ہیں کہ جس سے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو جائے، اسلام کے اندر داخل ہو جائے. اور مدنی دور کے اندر جو احکام ہیں وہ زیادہ تر وہ ہے کہ جو عبادات سے متعلق ہے، معاملات سے متعلق ہے. ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے،
اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ان کی قوموں میں بھی جو بیماری تھی، اس بیماری کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ یہاں مکے سے مدینے آ کر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ دور کے جو آپ کی زندگی کے آخری ایام ہے، اس کے اندر مدینہ منورہ میں اسلام جتنی تیزی سے پھیلا ہے، وہ سب کا سب صدقہ اور طفیل تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی قربانیوں کا۔ آپ کوئی بھی مشن لے کر چلے، کوئی بھی تحریک آپ اٹھا لیں، اگر وہ تحریک کامیاب ہوئی ہے تو وہ قربانیوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جس تحریک کے اندر کسی نے تکلیفیں نہ اٹھائی ہوں، مصیبتیں نہ جھیلی ہوں، پریشانیاں نہ اٹھائی ہوں، وہ تحریک کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی، کہ تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا، سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا، پہاڑ کی سل جو ہوتی تھی پتھر وہ رکھ دیا جاتا تھا، سورج کی تپتی ہوئی شعاعیں اس کے اوپر پڑ رہی ہوتی تھی، اور پھر کہا جاتا تھا کہ کلمہ چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زبان سے کیا لفظ نکلتا تھا؟ فرمایا کہ کفر چاہے بہائے میرا لہو، کفر چاہے بہائے میرا لہو، میں نہ چھوڑوں گا لا شریک لہو۔ احد احد نکلتا تھا، اللہ اللہ نکلتا تھا۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ مکی دور جو ہے وہ قربانیوں کا دور ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کی، اور جو مدنی دور ہے اس میں اسلام جو ہے اب عروج کے اوپر آ رہا ہے، مدینے کے اندر ایک ریاست قائم ہو رہی ہے۔ تو جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ بھائی اب تو ہم اقلیت میں آ گئے، ہماری تعداد جو ہے وہ کم رہ گئی، اور اسلام جو ہے عروج کے اوپر آ رہا ہے، اور خود قرآن کریم گواہی دے رہا ہے کہ اذا جاء رسول اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ فوج در فوج، قافلے کے قافلے، قبیلوں کے قبیلے، گروہ کے گروہ جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو جب لوگوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے بولا کہ بھائی اب تو ہماری چلے گی نہیں، اب ہم اکیلے رہ گئے، تھوڑی تعداد کے اندر رہ گئے، تو اب اسلام سے دشمنی مول لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب ہمیں پرانے دین کے اندر رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں لفٹ نہیں کرائی جائے گی، ہمیں توجہ نہیں دی جائے گی، ہمارے اوپر عنایت اور مہربانی نہیں ہوگی۔ تو ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ نان نفقے کے لیے، روٹی کے لیے، پیسے کے لیے وہ آ جاتے ہیں کہ بھائی چلو اب پیسہ ادھر ہے، یہاں روٹی ملے گی، یہاں روزگار ملے گا، یہاں فائدہ ہوگا، تو وہ وہاں پہ آ جاتے ہیں۔ تو اس وقت بھی یہی ہوا کہ بہت سارے منافقین جو تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب ہم یہاں اقلیت کے اندر آ گئے ہیں اور ہمارا فائدہ نہیں ہے، اب ہماری یہاں نہیں چلے گی، تو انہوں نے اسلام قبول کر کے، یعنی اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا کہ بھائی ہم مسلمانوں کی صف کے اندر شامل ہو جائیں، مسلمان تو کہلائے۔ تو وہ کرتے یہ تھے کہ اسلام تو قبول کر لیتے تھے، اور دکھانے کے لیے نماز بھی پڑھ لیتے تھے،
لیکن دل سے اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے، اسلام کے اوپر چلنا نہیں چاہتے تھے، اور جب جہاد کا موقع آتا تھا تو وہ سوچتے تھے کہ بھائی یہ جان کیوں دے ہم، تو لہذا وہ جو ہے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اچھا، انبیاء کرام علیہ السلام کے دور میں اور آج ہمارے دور میں ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ اس وقت جو بھی منافقت ہوتی تھی، جو بھی جھوٹ ہوتا تھا، جو بھی مکر اور فریب ہوتا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ کی وحی آ کے جو ہے وہ کھول دیتی تھی، بتا دیتی تھی کہ یہ منافق ہے اور یہ اسلام کے دشمن ہیں۔ وہی ہوا، یہ 28 سپارے کی سورۃ المنافقون جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ جب منافقوں کی تعداد بڑھ گئی کثرت کے ساتھ، اچھا یہ جو منافقت ہے نا، یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ کسی کے ساتھ دشمنی جو ہے وہ آپ کو اتنا نقصان نہیں پہنچائے گی جتنا منافقت۔ یہ لفظ جو ہے منافق یہ عربی کا ہے، اور یہ مشتق ہے، مصدر ہے اس کا نون فا قاف، نفق، اس سے نکلا ہے، نفق سے نکلا ہے، نفق سے بنا ہے۔ نفق کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ نے دیکھا ہو یا پڑھا ہو تو جو سرنگ ہوتی ہے، سرنگ کے اندر آپ جائیں تو ایک جگہ سے آپ داخل ہوں گے، پھر وہ گھومتی گھامتی لمبی چوڑی جا کے وہ دوسرا ایک اس کا دروازہ ہوتا ہے، وہاں جا کے وہ ختم ہوتی ہے، وہاں سے وہ نکل جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جو جانور ہوتے ہیں، چوہا ہے اور بل بنانے والے جو جانور ہیں، سانپ وغیرہ ہیں، یہ جب اپنا بل بناتے ہیں تو ایسے بناتے ہیں جنگلوں میں اور پہاڑوں کے اندر کہ اس کے دو منہ ہوتے ہیں، کبھی اگر دشمن یہاں سے شکار کرے تو وہ وہاں سے نکل جاتا ہے، اگر وہاں سے شکار کرے تو یہاں سے نکل جاتا ہے۔ تو جو ڈبل اسٹینڈرڈ ہوتا ہے یہی منافقت ہے، یعنی آپ کا ایک رخ کچھ اور ہو اور دوسرا رخ آپ کا کچھ اور ہو۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ دشمن آپ کے ساتھ جب دشمنی کرے گا تو وہ تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ بھائی یہ میرا مخالف ہے، تو آپ اس سے بچیں گے کہ بھائی یہ میرا مخالف ہے، اس سے جو ہے الگ رہو، اس کے نقصان سے، اس کے شر سے جو ہے وہ بچے رہو۔ اور جو آپ کا حمایتی ہے وہ تو آپ کا حمایتی ہے، اس سے تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں۔ لیکن جو منافق ہوتا ہے وہ بظاہر آپ کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا، آپ کی اچھائی بیان کرے گا، آپ کے ساتھ اچھے سلوک سے ملے گا، لیکن پیٹھ پیچھے جو ہے آپ کی چھرا گھونپے گا، آپ کی پیٹھ کے اندر چھرا گھونپے گا، آپ کی جڑیں کاٹے گا۔ بس یہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، یہ جو جس آدمی کے دو رخ ہو، یہی منافقت ہے۔ تو نفق کے معنی آتے ہیں کہ وہ بل کہ جس کے دو سوراخ ہو، دو راستے ہو، اس کو کہتے ہیں نفق، اس سے یہ منافقت نکلا ہے۔ تو مدینے کے اندر ایسا ہوا کہ جب عروج کے اوپر ہوا تو لوگوں نے اس وجہ سے کہ ہم، اچھا یہ بھی تو ہوتا ہے نا، جب آپ کوئی قوم دوسری قوم سے لڑتی ہے اور اس کے بعد ایک قوم فاتح ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے اگلے پچھلے سارے بدلے لیتی ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، چلو آؤ تم سے بدلہ لیتے ہیں، ان سے انتقام لیتے ہیں۔ تو لوگ ڈرتے تھے کہ بھائی ہمارا مال محفوظ نہیں، ہماری جان محفوظ نہیں، ہماری عزت محفوظ نہیں، تو لہذا اپنی جان مال عزت محفوظ بنانے کے لیے چلو ہم اسلام کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو منافق آ گئے، مسلمانوں کی صف کے اندر شامل ہو گئے۔ اچھا میں نے بتایا کہ منافقت سے نقصان ہوتا ہے،
کیونکہ منافقت والا جو ہے وہ آپ کو سامنے نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس کی جو پالیسیاں ہوتی ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، اس کی سازشیں جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اسلام کے ساتھ بھی بالکل ایسے ہی ہوا، لیکن فرق یہ تھا، آج کے دور میں اگر کوئی منافقت کرے، کوئی منافق ہو، آپ کے ساتھ کوئی سازش کرے، وہ کر سکتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کو نقصان پہنچانے والا نقصان پہنچا دے گا، آپ کو بازار میں لے جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کا سودا ہو گیا، بعد میں پتہ چلا اس نے تو آپ کے پیسے ہی پکڑ لیے۔ لیکن اس وقت یہ ہوتا تھا انبیاء کرام علیہ السلام کے دور میں کہ جہاں کسی نے کوئی جھوٹ بولا، جہاں کسی نے کوئی منافقت کی، جہاں کسی نے کوئی سازش کی، وہاں فوراً اللہ تعالیٰ کی وحی آ کے بتا دیتی تھی کہ یہ آپ کے ساتھ جو ہے منافقت کر رہا ہے۔ قرآن کریم نے ان کا ذکر کیا۔ اچھا، ذکر تو اچھے آدمی کا بھی ہوتا ہے، برے آدمی کا بھی ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ جو ہے وہ ابلیس کا ذکر ہوتا ہے۔ تو برا آدمی کہتا ہے کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، مطلب کہ شہرت تو ہو رہی ہے، چاہے وہ بری صحیح۔ تو منافق جو ہے ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، اذا جاءک المنافقون۔ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک لفظ کے اندر 3 حروف ہے۔ ایک تو ہے اذا، اذا کے معنی، اذا میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ اذا جو ہے لفظ شرط کے معنوں میں آتا ہے، یعنی کسی چیز کے ساتھ کسی کام کو مشروط کر دینا کہ جب ایسا ہوگا تو میں یہ کام کروں گا، جب یہ ہوگا تو پھر ایسا ہوگا۔ تو ایک لفظ ہے، اس میں لفظ ایک ہی ہے اذا جاءک، لیکن اس میں 3 حروف ہے، ایک ہے اذا اور دوسرا جاء، جاء۔ اچھا، اس کا بڑا اچھا ترجمہ ہے، اس کو آپ الٹا پڑھیں اردو میں، جاء، اس کو پڑھے آ جا، تو عربی کے معنی آ جائیں گے۔ یعنی عربی میں جاء کا مطلب ہے آ جا، جب آ گئے، اذا جاءک جب آئے، آ گئے۔ کاف جو ہے وہ تم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جب کہیں تم کا لفظ جو ہے وہ آخر میں استعمال کرنا ہو تو کاف آتا ہے، اور عربی میں تم کا لفظ اگر شروع میں استعمال کرنا ہو تو تا آتا ہے، معنی دونوں کے ایک ہی ہے، تم، آپ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا جاءک المنافقون، جب آپ کے پاس آتے ہیں یہ لوگ، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کون لوگ آتے ہیں؟ منافق آتے ہیں، یعنی جن کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، جن کے 2 رخ ہیں، ایک طرف کچھ ہے، دوسری طرف کچھ ہے، کہتے کچھ ہے، کرتے کچھ ہے، دل میں کچھ اور ہے، سامنے ظاہر میں کچھ اور ہے۔ جب یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا نشہد، تو یہ کہتے ہیں، قالو کے معنی یہ منافقین کہتے ہیں، کہنا، یہ لکھنا ہے قول، قول، اور اسی سے لکھنا ہے قوالی، قول سے قوالی، تو اس کا مطلب ہے کہتے ہیں یہ۔ قالو، یہ لوگ کہتے ہیں، منافقین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نشہد، ہم پڑھتے ہیں نا اذان میں بھی کلمات آتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد شہادت، شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ منافقین کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ کس چیز کی گواہی دیتے ہیں؟ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی آپ کی نبوت اور رسالت کی ہم گواہی دیتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ منافقین کہہ رہے ہیں۔ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اور شہادت کیا ہے؟ شہادت ہوتی ہے کسی چیز کی، بات کی، کسی کام کی، کسی کے کام کی، کسی کے بات کی تصدیق کرنا۔ یعنی آپ نے گواہی دی
کہ فلانا آدمی ایسا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو اٹیسٹ کر رہے ہیں، تصدیق کر رہے ہیں کہ ہاں یہ آدمی جو ہے ایسا ہے، آپ اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور اسی لیے جو ہے گواہی قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، کبھی بھی جو ہے وہ جھوٹی گواہی نہیں دو، ہمیشہ سچی گواہی دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گواہی ایک ایسی چیز ہے کہ جتنا نازک معاملہ ہوگا، جتنے نازک معاملے میں آپ گواہی دیں گے، اتنے ہی اس کے دور اثرات ہوں گے۔ آپ نے کسی کے کیس کے اندر، کوئی قتل کا کیس ہے، اس کے اندر آپ نے جھوٹی گواہی دے دی، تو اگر گواہی دے دی تو دوسرا بندہ تو پھانسی پہ چڑھ جائے گا، سزائے موت ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی جب دو جو سچی دو، جھوٹی گواہی نہیں دو۔ اچھا چلے، اس میں تو زیادہ سے زیادہ پھانسی ہوگی تو سزائے موت ہوگی۔ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبوت کا پرچار کر رہے ہیں، نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ گواہی جھوٹی آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے دور رس اثرات ہوں گے۔ کیا مطلب؟ اسلام کو جو نقصان پہنچے گا وہ یہ پہنچے گا کہ ایک آدمی نے منافقت کی، جھوٹی گواہی دی، جھوٹا اسلام قبول کر لیا، زبان سے جو ہے وہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ، لیکن دل سے قبول نہیں کیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو آدمی کا دل جو ہے وہ گواہی دینا چاہیے۔ تو نبوت جیسا نازک مسئلہ، اس کے اوپر اگر کوئی آدمی اپنی شہادت کو، اپنی سچائی کو اگر چھپائے گا تو اس کا نقصان کتنا ہوگا؟ بس اسی نقصان کو جو ہے وہ اس کا پرچار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ گواہی دی کہ آپ رسول ہیں، انہوں نے گواہی نہیں دی، یعنی یہ دل سے تسلیم نہیں کرتے۔ قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول، اور یعلم جو ہے وہ علم سے نکلا ہے، عین لام میم، علم کے معنی ہے جاننا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، واللہ یعلم انک لرسول، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب آپ سمجھے اللہ تعالیٰ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ ذرا سوچیں، اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے اور جو لوگ ایمان لائے ان کو بھی پتہ ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہے۔ تو جب پتہ ہے، اللہ بھی جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں جتا رہے ہیں واللہ یعلم انک لرسول، کہ اللہ جانتا ہے کہ بے شک یہ آپ رسول ہیں اللہ کے۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ جملہ استعمال کیا، یہ کہ تم جو گواہی دے رہے ہو، یہ ایسی ہی بات ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، تو رحم تو ہم بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے عزت والا ہے، ذوالجلال والاکرام ہے۔ ہم ساری عمر بھی ایک ٹانگ کے اوپر اگر عبادت کرتے رہے اور کھڑے رہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے، تو ایک ذرے کے برابر بھی اللہ کی شان میں اور اس کی عزت میں کوئی ہم اضافہ نہیں کر سکتے۔ وہ ہے ہی عزت والا، وہ صاحب ذوالجلال والاکرام ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ تم جو یہ رسول کی گواہی دے رہے ہو، تو تم کوئی سرخاب کے پر نہیں لگا رہے، اس سے کوئی رسول کی اس میں اضافہ نہیں کر رہے۔ آپ تو ہے ہی عالی شان رسول، آپ کا مرتبہ اور مقام جو ہے وہ تو ہے ہی بلند۔ اللہ کے بعد جو ہے بعد خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد جو ہے ختم ہے مرتبہ اور مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو تم کیا گواہی دے رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے تم کیا گواہی دے رہے ہو؟ میں بتا رہا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ اور جب اللہ کہتے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، پھر کیا چیز رہ جاتی؟ اللہ کے بعد کسی اور کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہے، اس کا مطلب ہے ختم۔ نبوت اور مرتبہ اور مقام جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اٹل ہے۔ فرمایا کہ برسوں فلاسفی کی چنا اور چنی رہی، برسوں فلاسفی کی چنا اور چنی رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، بس آپ کی نبوت جو ہے وہ تصدیق ہو گئی۔ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اور یہ جو گواہی دیتے ہیں یہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، یہ جھوٹے۔ اور آج بھی آپ جائیے تو یورپ کے اندر اور دوسرے ممالک میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک کتاب تھی، اس میں پڑھائی جاتی ہے ہمارے مدارس کے اندر، اس کے حاشیے کے اوپر ایک واقعہ لکھا ہوا تھا۔ یہ جو لوگ علم دین پڑھتے ہیں نا، طلبہ علم دین پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس میں حاشیے پہ ایک واقعہ لکھا ہوا تھا۔ تو وہ واقعہ یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک حونت تھا جس میں جیسے آج کل کی زبان میں آپ سمجھ لیجیے جوکر، یہ سرکس جو کرتے ہیں، کرتب دکھاتے ہیں یہ، تو وہ کرتا کیا تھا کہ ہر وقت گلے میں وہ جو دولہا ہار پہنتا ہے نا، وہ ہار ہر وقت اپنے گلے میں پہنا رہتا تھا، 24 گھنٹے اتارتے ہی نہیں تھا۔ لوگ اس کو بولتے تھے کہ بھائی یہ ہار اتار دو، کیوں پہنا بھائی؟ تو وہ کہتے تھے بھائی بس میں پہلو، میری مرضی۔ تو اب جب کسی کے کوئی کہہ دے بھائی میری مرضی، میں کر رہا ہوں یہ کام، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ ہر وقت ہار پہنے رہتا تھا۔ تو اس کا ایک دوست تھا، اس نے بولا کہ یہ ایسے نہیں مانے گا، تو اس نے کیا کرا، جب رات کو وہ سو گیا تو اس کے گلے میں سے ہار اتارا، اور ہار اتار کے جو ہے وہ اپنے گلے میں ڈال دیا۔ اب جب صبح کو اس کی آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا کہ اچھا اب وہ اپنا گلا دیکھتا ہے تو ہار غائب، اب وہ اس کا گلا دیکھتا ہے تو اس کے گلے میں ہار پڑا ہوا ہے، اب وہ بار بار اپنا گلا دیکھ رہا ہے، اس کا گلا دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یار میں تو ہو گیا، میں کہاں گیا؟ یعنی میری نشانی اور میری علامت جو ہے وہ تو تیرے گلے میں آ گئی، میں کھو گیا، میں کہاں گیا؟ تو یہ سچ بولنا یہ تو ہماری اور آپ کی علامت تھی، ہماری اور آپ کی نشانی تھی، مسلمانوں کی یہ نشانی تھی۔ آج جو ہے وہاں پر یورپ کے اندر جائیے، انہوں نے ان چیزوں کو اپنا لیا ہے تو وہ ترقی کر رہے ہیں۔ وہ ترقی صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر یہ خاصیت تھی کہ آپ ان کو اپنائیں گے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، جب وہ آپ کے اندر آ جائے گی تو وہی بکریاں چرانے والے صحابہ کو عالم اسلام کا استاد بنا دیا، ساری دنیا کا استاد بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ کیا تھا؟ وہ صرف وہی تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کیا۔ آج ہم نے چھوڑ دیا ہے تو ہم ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ آج آپ جائے یورپ کے اندر، اگر باپ گھنٹی بجے دروازے پہ کوئی آئے، باپ بچے کو بولے جاؤ کہہ دو پپا گھر پہ نہیں ہے، تو جو لوگ باہر جاتے ہیں ان سے آپ پوچھ لیجیے گا، بچہ کہے گا آپ کہہ دیں میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہمارے یہاں دیکھ لیں آپ کیا ہے، اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے معاشرے کے اندر۔ آپ کسی سے ملے جلے بات کریں، اتنا جھوٹ بولیں گے، اتنا جھوٹ بولیں گے، ایسے لگتا ہے اس سے بڑا سچا کوئی نہیں۔ اور سچ جو ہے وہ اب اتنا ناپید ہو گیا ہے کہ اگر کوئی غلطی سے آپ کے سامنے سچ بات کرے نا، آپ بولے یہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ بس یہ کیا ہے؟ یہ منافقت ہے۔ یعنی ہم اور آپ جو کلمہ پڑھا ہے اس کلمے کے مطابق عمل نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان کا پردہ چاک کر رہے ہیں، ان کی پول کھول رہے ہیں منافقین کی کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یہ جو ہے یہ تو جھوٹے ہیں۔ اور
بس میں ترجمہ کروں گا، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ۔ اچھا، جو آدمی منافق ہوگا نا اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولے گا، اور دوسری نشانی یہ، اچھا جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے نا اس کو خود، دوسرے آدمی کو چاہے نہ پتا ہو، اس کو خود کو تو پتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کو کہے گا قرآن کی قسم یہ جھوٹ بول رہا تھا، یہ قرآن کی قسم یہ پیسے کھا رہا تھا، قرآن کی قسم یہ رشوت لے رہا تھا، اللہ کی قسم یہ ایسے کر رہا تھا، وہ قسمیں کھائے گا، کیوں؟ خود جھوٹا ہے نا، اس کو تو پتہ ہے، تو وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ میرے سامنے والا جو ہے میری بات کا یقین نہیں کرے گا، اپنی بات کو یقین دلانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ قسمیں کھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتخذوا، آخذ سے نکلا ہے، آخذ کے بعد پکڑنا، نکالنا، یہ کیا کرتے ہیں؟ ڈھال بناتے ہیں، قسموں کو ڈھال بناتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، اور اپنے آپ کو بھی روکتے ہیں عمل سے۔ آپ کیا کریں؟ اذان ہو رہی ہے، آپ کے گھر کے سامنے یہ مسجد ہے، سامنے گھر ہے، اذان ہو رہی ہے، تو اب کیا ہے آپ کا فرض کہ اذان ہو رہی ہے، آپ سارے کام بند کریں اور نماز کو چلے جائیں۔ لیکن آپ کیا ہے، آج سوچتے ہیں ابھی چلا جاؤں گا، ابھی چلا جاؤں گا، دیر سے جا رہے ہیں، نہیں جا رہے، نماز قضا ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو روک رہے ہیں، نماز پڑھنے سے آپ اپنے آپ کو خود روک رہے ہیں۔ ایک صاحب تھے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کے رہے، حضرت دعا کیجیے، میں نماز نہیں پڑھتا، دعا کرے میں نماز پڑھنے لگوں۔ تو انہوں نے بولا کہ بھائی مسجد کے سامنے تمہارا گھر ہے، وضو کے لیے تمہارے پاس پانی موجود ہے، پاک کپڑے تمہارے پاس موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، ہاتھ پاؤں تمہارے سلامت ہے، دعا کس چیز کی کرو؟ بھائی وضو کرو، صاف ستھرے کپڑے پہنو، مسجد میں چل کے آ جاؤ، پھر جب مسجد کے لیے نکلو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تب تو صحیح ہے۔ لیکن آپ وضو نہ کریں، کپڑے صاف ستھرے نہ پہنے، اور کوشش ہی نہ کریں، گھر سے نکلے نہیں، اور مولانا صاحب سے کہے کہ دعا کرو، تو کس چیز کی دعا کرو؟ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کے گھر کے سامنے مسجد ہے اور اذان ہو رہی ہے اور آپ نماز کے لیے نہ نکلیں بس۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، کہ یہ خود اپنے آپ کو بھی روکتے ہیں، اسلام سے اپنے آپ کو بھی روکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ یعنی خود تو جو ہے وہ عمل کرتے، آپ جا رہے ہیں نماز کے لیے، راستے میں کوئی دوست مل گیا، کہ لے یار آپ چلو پاٹ چلتے، آپ نے بولا بھائی میں نماز کو جا، ارے چھوڑ یار بعد میں پڑھ لیتے نماز، یہ ہوتا ہے نہیں؟ بس اسی طرح آپ دکان کے اوپر بیٹھے ہوئے، کسٹمر آ گیا، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، آپ بولتے ہیں یار چلو اس کو فارغ کر دوں گا، وہ کاروبار کے اندر لگ جاتے ہیں۔ نہیں، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھ لی ہے، نماز سے مت کہو کہ مجھے کام کرنا ہے، بس یہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خود بھی اپنے آپ کو منافقین جو ہے اسلام سے روک رہے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے وہ گمراہ کر رہے ہیں، اسلام سے روک رہے ہیں۔ یہ منافقین کی، اور بھی یہ پوری سورہ منافقون اللہ تعالیٰ نے یہ منافقت کے اوپر، منافقوں کے رویے کے اوپر، اور اس کی کیا کیا نشانیاں بتائی ہیں منافق کی، انشاءاللہ وہ آئندہ جو میں عرض کروں گا۔ اب دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔